آپ کو مبارک ہو کہ آج اس پکار کے بعد انکوائری ٹرائیبیونل، جوڈیشل کا انکوائری ٹرائیبیونل جو نواز شریف اور شہباز شریف نے اپنے بچاؤ کے لیے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے ظلم، جبر و بربریت پر 14 شہیدوں اور 90 زخمیوں کی اس بربریت پر خود کو بچانے کے لیے جو یک طرفہ ٹرائیبیونل قائم کیا تھا، جس سے ہم نے بائیکاٹ کیا تھا، جس میں ہم پیش نہیں ہوئے تھے، ہم جس میں شریک اور فریق نہیں بنے تھے، اس لیے کہ شہباز شریف اور اس کی حکومت مستعفی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ ہماری ایف آئی آر درج نہیں تھی، اس لیے کہ وہ پولیس جو قاتل تھی، جنہوں نے 14 گھنٹے آپریشن کیا تھا، جنہوں نے معصوم بے گناہوں کا قتل عام کیا تھا، جس درندہ پولیس نے 14 لاشیں گرائی تھی، جس نے 90 جسموں کو گولی سے چھلنی کیا تھا، اسی پولیس کی ایف آئی آر تھی جس پر وہ جج کا انکوائری ٹریبیونل تحقیق کر رہا تھا۔ تحقیقات نہ ہماری ایف آئی آر تھی، نہ ہمارے گواہ گئے، نہ ہماری شہادتیں ہوئی، نہ ہم پیش ہوئے، صرف شہباز شریف کا حلف نامہ گیا، شہباز شریف صاحب کے وزیر گئے، شہباز شریف کی پولیس گئی، شہباز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری گئے، قاتل پولیس گئے، ان کے افسر گئے، اہلکار گئے، یک طرفہ ہوا، ہم اس میں نہیں گئے۔ اس یک طرفہ ٹرائیبیونل کو اس لیے بنایا گیا کہ شہباز شریف اور ان کی حکومت اس ٹرائیبیونل کے ذریعے اپنی حفاظت کر سکے، اپنی برات کر سکے، خود کو بے گناہ ثابت کر سکے۔ میرے اللہ تیرا کرم ہے، آج اس کی رپورٹ ٹرائیبیونل کی 17 دن ہو گئے، شہباز شریف صاحب نے دبائے رکھی، رپورٹ نکلنے نہیں دی، دبائے رکھی۔ جو عوام کا حق تھا، ایکسیس ٹو انفارمیشن، یہ آئین کی طرف سے دیا ہوا رائٹ ہے، عوام کا حق تھا کہ عوام کو بتایا جائے کہ چلو یک طرفہ ہی صحیح، یک طرفہ، مگر ٹرائیبیونل نے رپورٹ کیا دی ہے، لکھا کیا ہے، کس کے خلاف لکھا ہے؟ چاہیے یہ تھا اس رپورٹ کو چھاپتے، چپ کر کے آ جائیں آگے، وہ کل آ جائیں۔ 17 دن گزر گئے، دبائے رکھی، آج وہ رپورٹ پاکستان کے ٹی وی سٹیشنوں کو مل گئی ہے۔ اور پاکستان کے ٹی وی چینلز نے اس رپورٹ کے خاص آخری حصوں کو پبلک تک پہنچا دیا ہے، اور شہباز شریف اور نواز شریف کے بنائے ہوئے یک طرفہ یک رکنی جج کے ٹرائیبیونل نے ماڈل ٹاؤن سانحہ کے قتل عام کا ذمہ دار شہباز شریف کو ٹھہرا دیا ہے۔ شہباز شریف اور پنجاب حکومت کا قاتل ہونا ان کے اپنے ٹرائیبیونل نے ثابت کر دیا ہے۔ میں پاکستان کے ٹی وی چینلز اور الیکٹرانک میڈیا کو سیلوٹ کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے شہباز شریف اور اس کی حکومت جیسے قاتلوں کے چہروں سے پردہ ہٹا کر انہیں ننگا کر دیا ہے اور عوام کو بتا دیا ہے 17 جون کے سانحہ کے قاتل شہباز شریف ہیں، پنجاب حکومت ہے۔
ثابت کر دیا. اور جب شہباز شریف کا قاتل ہونا اور پنجاب حکومت کا قتل کی ذمہ دار ہونا ثابت ہو گیا تو نواز شریف صاحب اب آپ بچ نہیں سکتے. یہ اتنا بڑا فیصلہ دونوں بھائیوں کے مشورے کے بغیر ہو نہیں سکتا. میری کل کی گفتگو میں مطالبہ تھا ٹرائیبیونل کی رپورٹ عام کی جائے اور میں نے کہا تھا کہاں ہیں اس ملک کے ادارے, کہاں ہے قانون, کہاں ہے آئین, کہاں ہے جمہوریت, کہاں ہے اس ملک کی انسانیت کہ غریب دھکے کھا رہے ہیں, یتیم دھکے کھا رہے ہیں, مسکین دھکے کھا رہے ہیں, مجبور و مقہور انسان دھکے کھا رہے ہیں. یہ میرے دائیں بائیں اس دھرتی کی غریب مظلوم بھوکی مائیں بہنیں کھڑی ہیں. یہ غریب مظلوم مجبور بھوکی مائیں بہنیں کھڑی ہیں. یہ غریب مظلوم مرد کھڑے. میں نے کہا تھا ہے کوئی اس ملک میں ان غریبوں مظلوموں یتیموں بیواؤں کی سننے والا؟ ہے کوئی سننے والا؟ اور میں نے کہا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ, ہاتھ اٹھا کر بتاؤ, ہے کوئی سننے والا؟ ان بیواؤں کو سنو, ان بیواؤں کو سنو, ان مظلوموں کو سنو, ہاتھ اٹھا کر بتاؤ. ان بے سہارا ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سنو, ان کے سروں پر ہاتھ کون رکھے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا, میرے آقا نے فرمایا تھا, صحیح بخاری میں ہے, حضرت سہل روایت کرتے فرمایا تھا انا وکافل الیتیم فی الجنت, فی الجنت کہاتین وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. میرے آقا نے فرمایا تھا صحیح بخاری میں کہ جنت میں قانون دان بھائیوں, آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں میں, آقا نے فرمایا میں اور یتیم جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں. میرا کلیجہ باہر آتا ہے, میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. جن یتیموں کو میرے آقا, تمہارے آقا, ساری کائنات کے آقا, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن یتیموں کو اپنے گلے لگائیں اور جنت میں اپنا پڑوسی بھی نہیں ان دو انگلیوں کی طرح اکٹھا رکھے, اس دھرتی میں ان یتیموں کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے. ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ارے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں سنو, آپ کے ہمارے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے مقام کے مطابق فاصلے پر ہوگا, مگر یتیم میرے ساتھ جنت میں اس طرح جڑ کے رہے گا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. مصطفیٰ جنت میں یتیموں کو اس طرح رکھے اور معاشرہ ان یتیموں کو دھکے دے دے, ان یتیموں کو انصاف نہ دے, یہ بلبلاتے پھرے. کیا منہ دکھائیں گے ہم قبر میں اور آخرت میں تاجدار کائنات کو؟ اور جب فرشتے پوچھیں گے ہم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, بخاری مسلم میں ہر ایک کا ایمان ہے, سامنے پوچھیں گے کہ جانتے پہچانتے ہو یہ ہستی کون ہے؟ ارے شرم سے ڈوب نہیں جائیں گے. اس رسول کو کیا جواب دو گے؟ ہم نے آپ کی امت کے یتیموں کو دھکے دیے,
اور انہیں انصاف نہیں دیا تھا. اور میرے آقا نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ اب القائم اللیل الصائم النہار. صحیح بخاری کی حدیث. میرے آقا نے فرمایا میں قیامت کے دن اور جنت کے دن میں اس شخص کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں جو بیواؤں کی مدد کرے اور غریبوں, مسکینوں, محتاجوں اور کمزوروں کی مدد کرے. لفظ سن لو, الارملہ والمسکین, بیواؤں کی جن کے شوہر مارے گئے, شہید کیے گئے, اور وہ مسکین جو بے سہارا ہے, جو غریب ہے, جو کمزور ہے, جنہیں 2 وقت روٹی نہیں ملتی. آپ ایمان سے کہیے ہاتھ اٹھا کر, اپنے گھروں میں 2 وقت روٹی ملتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں, اللہ کو حاضر ناظر کر کے. آپ کو 2 وقت کا کھانا ملتا ہے؟ ملتا ہے. ان کو نہیں ملتا تو ہم کیوں کھاتے ہیں 2 وقت کا کھانا؟ ہم پر حرام ہے. ہم کیسے زندہ ہیں؟ گھروں میں بیٹھ کر میری باتیں سننے والوں, کیا یہ میرے مصطفیٰ کی امت نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا یہ کسی کی بائیں نہیں ہے؟ کیا یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا یہ کسی کا بچہ نہیں ہے؟ بولو. کیا یہ ادھر دیکھو معصوم بچی, ادھر دیکھو, یہ ماتھے پہ انقلاب لگ کے کھڑی ہے, 1 سال کی بچی, 1.5 سال, شہید ہونے آئی ہے. ان کو 2 وقت کا کھانا نہیں ملتا اور ہم ان کی بات سننے کو تیار ہیں. آپ کو ستھرا پانی ملتا ہے پینے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں, ہاتھ اٹھا کر, اوپر اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہیں, جھوٹ نہ بولنا, اللہ کو حاضر. بولو بولو. آپ کو دوائی ملتی ہے بیمار ہو تو؟ اوپر اللہ کو حاضر ناظر جانا. ایک گولی نہیں ملتی کہتی سر درد کی, آپ کو ملتی ہے دوائی؟ کوئی نہیں ملتی. آپ میں جتنے غریب بیٹھے ہیں بولو, ہسپتال جاؤ تو دوائی ملتی ہے؟ بولو. عزت کا کھانا ملتا ہے؟ بچہ بچی کی شادی کا وقت آئے, بیاہنے کے پیسے ہیں؟ کوئی بڑا آپ کی بیٹی کی, آپ کی اللہ نہ کرے عزت لوٹ لے, انصاف ملتا ہے؟ بتاؤ. آپ کی جان کی حفاظت ہے؟ مجھے بتا دو. ہم انقلاب کے لیے یہاں نہ آئیں, چیخو پکار نہ کریں, بڑے ایوانوں میں بیٹھنے والوں تو یہ غریب کیا کریں؟ خدا کے لیے بندوقیں لاؤ اور چلا کے ہم سب کو شہید کر دو, مار دو. بھوک سے مر جانے سے بہتر ہے تمہاری گولیوں سے مر جائیں. بولے بتاؤ, مار دیں؟ مار دیں؟ ہاتھ اٹھا. وہ کہتے ہیں مار دیں, مر جانا بہتر ہے. وہ کہتے ہیں قبر میں اذیت تو نہیں رہے گی. جب یہ بچوں کو دودھ نہیں دے پاتی اور چھوٹے بچے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تڑپتے, بتاؤ ان پر کیا بیتتی ہوگی, کیا بیتتی ہوگی. جب ہنڈیا پکانے کو سالن کے پیسے نہیں ملتے اور بچے بھوک سے بلبلاتے, ان بیچاریوں پر کیا بیتتی ہوگی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں میں گھومتے تھے کہ کہیں مدینہ کی گلیوں میں اور اسلامی ریاست میں کوئی بھوکا تو نہیں. رات کا وقت تھا,
ایک دروازے کے قریب سے گزرے، بچوں کے رونے کی آواز آئی، چیخ رہے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر چلے گئے، لباس بدلا ہوا تھا، خاتون پہچان نہیں سکی، پوچھا خاتون یہ بچے کیوں روتے؟ انہوں نے کہا 3 دن سے بھوکے، ان کو کھانا نہیں ملا۔ وہ چولہے پہ بیٹھی تھی، ہنڈیا تھی، ہنڈیا، تو پوچھا تم کیا کر رہی ہو؟ ہنڈیا تو پکا رہی ہو۔ اس نے ڈھکنا ہٹا دیا، کہا اللہ کے بندے، بچوں کو بہلانے کے لیے خالی پانی پکا رہی ہوں تاکہ یہ سمجھے کہ ہنڈیا پک رہی ہے، رو رو کے نڈال ہو کے سو جائیں گے، میں بھی سو جاؤں گی۔ آپ تڑپ اٹھے، رو پڑے، گھر گئے، اناج اپنی کندھوں پہ اٹھایا۔ غلام نے کہا میں لے جاتا ہوں، فرمایا نہیں، یہ عمر کی رعایا ہے۔ بوری اناج کی کندھوں پہ رکھی، کھانے کا سامان اٹھایا، غلام کو کہا مجھے کوڑے مار کے لے چلو۔ گھر جا کے دیا، کھانا دیا، اناج دیا، بچوں کو کھلایا پلایا، چلنے لگے تو خاتون نے دامن پکڑ لیا، پوچھا اللہ کے بندے بتا تو جا تو ہے کون؟ ہے کون؟ فرمانے لگے میں وہی ہوں جو تمہارا مجرم تھا، جس کی ذمہ داری تھی کہ تجھے اور تیرے بچوں کو کھانا ملتا، وہ نہیں سمجھی۔ کون ہو؟ کہا میں عمر فاروق۔ عمر امام زین العابدین ہر رات کے اندھیرے میں اناج کی بوریاں اور کھانا کندھوں پہ کمر پہ رکھ کر رات کو نکلتے، لوگوں کے گھر دے آتے، پشت پر ساری عمر کرتے کرتے نشان پڑ گئے تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، گھر والوں کو بھی، کہ یہ زین العابدین دے جاتے ہیں مدینہ کے غریبوں کو رات کو کھانا اور اناج۔ جب آپ کی وفات ہو گئی، معلوم نہیں تھا عمر پر، وفات ہو گئی تو اگلی رات ان سب گھروں میں کھانا نہیں پہنچا، لوگ تب سمجھے کہ وہ امام زین العابدین تھے۔ اور جب غسل کے لیے آپ کے کپڑے اتارے تو بوریوں کے نشان تھے۔ لوگوں، ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ان یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مظلوموں، بھوکوں، پیاسوں کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ مجھے کہتے ہیں جمہوریت چلنے دو؟ لعنت ہے ایسی جمہوریت پر جس میں تم کھاؤ اور کروڑوں بھوکے سوئے۔ لعنت ہے ایسے قانون پر، تم محلات میں رہو اور غریبوں کے محلے اجڑے رہے، تم عیاشیاں کرو اور غریبوں کو پینے کا ستھرا پانی نہ ملے، تم علاجوں کے لیے امریکہ جاؤ، ان کو سر درد کی گولی نہ ملے۔ میں اگر ان کے لیے نہ نکلوں، آپ سب نہ نکلیں جو نکلے ہیں ان کے خلاف مارچ پر، تو خدا کی قسم رسول پاک ہمیں اپنا امتی ماننے سے انکار کر دیں گے، کہیں گے کروڑوں، 18-20 کروڑ کی آبادی ہے نا، اگر 50% بھی اس حال کے غریب ہوں تو تب بھی 9-10 کروڑ بنتے ہیں، 9-10 کروڑ، 8 کروڑ، 9 کروڑ، اگر 50% لوگ اس حال میں ہوں، اگر 40%، 45% بھی ہوں تب بھی 8 کروڑ بنتے۔ بتاؤ مجھے کیا ہمارا جینا حلال ہے، جائز ہے؟ جس دھرتی پر، جس معاشرے میں 8-9 کروڑ انسان بھوکے ہو، پیاسے ہو، بیٹیوں کی عزت بیچ کر گھر چلتے، نہ بل دینے کے پیسے، نہ بچوں کی فیس کے پیسے، نہ بیمار ہو جائیں تو دوائی کے پیسے، نہ تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے کے پیسے، نہ بیٹی بیاہنے کے پیسے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹیوں کے سروں میں چاندی آ جاتی ہے، سفید ہو جاتے ہیں بال، بچے بچیاں بدکاری پہ چلے جاتے ہیں، بے رحم روی ہو جاتی ہے۔ یہ غریب روتے پیٹتے ہیں۔ بتائیے غریبوں، آپ کو پوچھ رہا ہوں،
بولو، 2 وقت کی روٹی عزت کی ملتی ہے؟ اونچا ہاتھ کر کے کہیں۔ دیکھو پینے کا ستھرا پانی ملتا ہے، علاج کے پیسے ملتے ہیں، اولاد کی شادی کے پیسے ملتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہو سچ ہے؟ سچ ہے؟ یہ کروڑوں کا حال ہے، یہ کروڑوں کا حال ہے۔ انقلاب کے لیے نہ نکلیں تو کس طرح نکلیں؟ وہ جن کی 5 گیویں ہیں، جو کروڑوں روپے لگا کر اس ایوان میں پہنچے ہیں، جو کروڑوں اربوں حرام کے کرپشن کے کھا رہے ہیں، وہ چند 100 لوگ، چند 100 گھرانے اس ایوان میں روز چیختے ہیں جمہوریت کی ریل نہیں ہونی چاہیے۔ لعنت ہے تمہاری جمہوریت پر، تمہاری جمہوریت پر، جس میں غریب کو پیسہ نہ ملے، غریب کو روٹی نہ ملے، ہم اسے جمہوریت نہیں مانتے۔ کہو میرے ساتھ، جس میں غریب کو پینے کا پانی نہ ملے، ہم اس جمہوریت کو، جس میں غریب بیمار کو دوائی نہ ملے، ہم اس جمہوریت کو، جس میں غریب کی بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو، ہم اس جمہوریت کو، جس میں غریب کی جان کی حفاظت نہ ہو، ہم اس جمہوریت کو، سارے کہو، جس میں غریب قتل ہو جائیں تو اس کا پرچہ نہ کٹے، ہم اس جمہوریت کو۔ تمہاری جمہوریت اور ہے، کروڑوں غریبوں کی جمہوریت اور ہے۔ میرے نزدیک جمہوریت یہ ہے کہ غریب کو روٹی ملے، غریب کو گھر ملے، غریب کو کپڑا ملے، یہ جمہوریت ہے۔ غریب کو ستھرا پانی ملے، غریب کو انصاف ملے، غریب کو علاج ملے، غریب کی جان کی حفاظت، غریب کے مال کی حفاظت، غریب کی عزت کی حفاظت، غریبوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئے، ہر ایک کو خوشحالی ملے، ان کے گھروں میں چراغ چلے، ان کے بچوں کو روزگار ملے، یہ بھی پاکستان کو اپنا ملک سمجھے۔ میرے نزدیک اس کا نام جمہوریت ہے، اور یہ جمہوریت پاکستان کے پہلے آرٹیکل 9 سے لے کر آرٹیکل 38 تک 30 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اس جمہوریت کو بیان کرتے ہیں، آئین بیان کرتا ہے۔ تمہاری جمہوریت یہ ہے، تمہاری، کہ تمہیں 1 ملین تنخواہ ملے۔ تمہاری یہ ہے کہ تمہیں اور تمہارے سارے MNA MPA ہونے کے باعث ہوائی جہاز کے ٹکٹ ملے۔ تمہاری جمہوریت یہ ہے کہ امریکہ یورپ تک تمہارے سارے خاندان کے علاج مفت کروڑوں لگ جائیں۔ تمہاری جمہوریت یہ ہے کہ تمہیں کروڑوں روپے ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پہ ملے۔ تمہاری جمہوریت یہ ہے کہ تمہیں کروڑوں اربوں روپے بینکوں سے قرضہ ملے۔ تمہاری جمہوریت یہ ہے کہ تم کروڑوں اربوں روپے بینکوں سے معاف کرا سکو۔ تمہاری جمہوریت یہ ہے کہ تم کھل کے لوٹ مار کر سکو۔ تمہاری جمہوریت یہ ہے کہ تم کرپشن کرو اور کرپشن پکڑنے کا ادارہ بھی تم خود بناؤ، چیئرمین نیب بھی خود لگاؤ تاکہ تمہیں کوئی پکڑ نہ سکے۔ تمہاری جمہوریت یہ ہے کہ تم پوری دنیا میں جائیدادیں بناؤ، بینک بیلنس بناؤ، انڈسٹریاں لگاؤ۔ تمہاری جمہوریت یہ ہے کہ تم شہنشاہ بنو۔ ہماری جمہوریت یہ ہے کہ غریبوں کے چہروں پر مسکراہٹ آئے، غریبوں کی پتھرا گئی آنکھوں میں روشنی آئے۔ میری جمہوریت یہ ہے کہ غریبوں کا چولہا جلے۔ ہماری جمہوریت یہ ہے کہ غریب بچیوں کے سر پہ دوپٹہ آئے۔ ہماری جمہوریت یہ ہے کہ غریبوں کو خوشحالی ملے، تحفظ ملے، عزت ملے۔ یہ جمہوریت کے معنی کا فرق ہے۔ تم اپنی جمہوریت اپنے پاس رکھو، ہم وہ جمہوریت لائیں گے جس میں لوٹ مار کا خاتمہ ہوگا اور غریب کو آسانی ملے گی۔
لوگوں تو مبارک دی کہ ٹرائیبیونل نے اپنی ججمنٹ میں لکھ دیا ماڈل ٹاؤن 17 جون کے سانحہ پر کہ سیکیورٹی فینسز جنہیں تم توڑنے کے نام پر گئے تھے وہ جائز تھے، قانونی تھے، لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر لگے تھے، تمہیں جھوٹا ثابت کر دیا۔ ٹرائیبیونل نے اپنی ججمنٹ میں لکھ دیا کہ شہباز شریف نے جھوٹ بولا ہے، اور اس نے جو اپنے بیان حلفی میں کہا کہ میں نے ڈس انگیج ہونے کا آرڈر دیا تھا، جج نے لکھ دیا اس نے غلط بیانی کی ہے، چونکہ پہلی پریس کانفرنس جو 17 جون کے واقعہ کے بعد شہباز شریف نے کی تھی ایکسٹیمپور ریئل، اس میں پولیس کو ڈس انگیج کرنے کے آرڈر کا ذکر نہیں تھا، اور بیان حلفی جو آخر میں داخل کرایا وہ وکیلوں کا لکھا ہوا تھا۔ جج نے ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹے، جج نے ثابت کر دیا کہ اب پنجاب حکومت ذمہ دار ہے۔ جب شہباز شریف اور اس کی ساری وزارت اور حکومت نیچے تک ذمہ دار ہے تو نواز شریف آپ بری نہیں ہو سکتے۔ اب بات بڑھ گئی، اب بات صرف حکومتوں کے برطرف ہونے تک نہیں رہی۔ سن لو، چونکہ آپ کے ٹریبیونل کے جج نے اب فیصلہ دے دیا جو آپ چھپائے بیٹھے ہیں، اب بات برطرف ہونے پر نہیں، اب بات شریف برادران کی پھانسی پر ہے، پھانسی لگیں گے، ایف آئی آر درج ہوگی، یہ سارے اریسٹ ہوں گے اور قانون کے مطابق عدالت کے ذریعے پھانسی لگیں گے۔ جیسے عام شہری قتل کرے یا کروائے تو پھانسی لگتا ہے۔ اب بات آگے ہو گئی، شہیدوں کے خون سے غداری، بولیے، غریبوں سے بے وفائی نہیں ہوگی۔ تو میں بتا رہا تھا آپ کا انقلاب مارچ مبارک ہو، آقا علیہ السلام کا پیغام آپ کو پہنچانے آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو آپ نے حدیث مبارکہ کے ذریعے دیا، بخاری شریف میں حدیث پاک کے ذریعے پوری امت کو دیا، وہ حدیث کا پیغام حدیث نبوی کا پہنچا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا جو لوگ انقلاب مارچ والوں اور پی ٹی آئی کے آزادی مارچ والوں ساروں کے لیے خوشخبری سنو۔ میرے آقا نے فرمایا جو لوگ گھر سے نکلے، جد و جہد کریں، تکلیفیں اٹھائیں، کن کے لیے؟ بیواؤں کے لیے اور غریبوں، مسکینوں، بھوکوں، محتاجوں، کمزوروں کے لیے۔ آقا نے فرمایا اس کا درجہ ایسا ہے جیسے کوئی میدان جنگ میں کفار کے ساتھ، دشمن کے ساتھ جہاد کر رہا ہو۔ اور آقا نے فرمایا غریبوں، مظلوموں، بیواؤں، کمزوروں کی مدد کے لیے نکلنے اور محنت کرنے والا جو کام آپ کر رہے ہیں، سن لو۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، فرمایا اس کا اجر خدا کے ہاں ایسے لکھا جائے گا جو ساری زندگی، خواہ آپ کی عمر 50 سال ہو، 70 سال ہو، 100 سال ہو، ساری زندگی ہر رات عشاء سے فجر تک کھڑے ہو کے نفل پڑھتا رہا اور ساری زندگی روزانہ روزہ رکھتا رہا، یہ اجر ملے گا اسے جو غریبوں کی مدد کے لیے نکلے گا۔ بولیے آپ یہ اجر چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ میرے آقا کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ آپ کے لیے لکھ دیا گیا، آپ 14 مارچ کو نکلے، آج 26 ہو گئی، 12 دن اور اس سے پہلے کے بھی 14 دن، 12 دنوں سے آپ گھر سے نکلے یتیموں کے لیے، شہیدوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، کمزوروں کے لیے،
ان کی مدد کے لیے نکلے، مسکینوں کے لیے نکلے۔ اللہ پاک نے لکھ دیا ساری زندگی آپ ہر رات اٹھ کے صبح سے فجر، رات سے فجر تک نفل پڑھنے والے، اور ساری زندگی روزانہ نفلی روزہ رکھنے والے ہیں۔ کم اجر ہے؟ سنیں، لیلۃ القدر کو جاگیں شب قدر میں تو اس کا اجر بھی 1000 مہینے کا ملتا ہے۔ 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ 80-90 سال بنتے ہیں جی، 83 سال بنتے ہیں۔ شب قدر کا جاگنا 83 سال، اور غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، غریبوں کی مدد کے لیے نکلنا۔ اگر 100 سال زندگی پائی، ساری زندگی ہر رات کا نفل عبادت، قیام، ہر روز کا روزہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، مجبوروں، کمزوروں کی مدد کے لیے نکلنے والے، کوشش کرنے والے کو فرمایا یہ اجر ہے کہ ساری زندگی رات پر جاگ کے عبادت کی اور ایک رات کا بھی ناغہ نہ کیا، اور ساری زندگی ہر روز روزہ رکھا اور ایک دن کا بھی ناغہ نہ کیا، اتنا اجر ملے گا۔ بولیے چھوٹا اجر ہے؟ آپ نے اجر کمایا کہ نہیں؟ عمر بھر کے گناہ گئے، جنت واجب ہوئی، آقا علیہ السلام کے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح جنت کا پڑوس ملا۔ آپ نہیں چاہتے حضور کے پڑوسی بنے جنت میں؟ بولیے پڑوسی بنے، بولیے چاہتے ہیں؟ آپ یتیموں، غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے بنے۔ آقا نے فرمایا میں نے تمہیں جنت میں اپنا پڑوسی بنا لیا۔ ہے کوئی مسلمان جس کو اس سے بڑھ کر کوئی اجر مل سکے؟ ایک مدد ہوا، اور جج کا فیصلہ آ جانے کے بعد اب ان کی پھانسی کے سوا اب کوئی اور امکان نہیں ہے۔ اب پھانسی ہوگی قانون کے مطابق، عدل کے مطابق۔ اب صرف حکومتیں نہیں جائیں گی، FIR درج ہوگی، حکومتیں جائیں گی، قانون آزاد ہوگا، عدالتیں آزاد ہوں گی، اور اس کے بعد اسی طرح پھانسی چڑھیں گے جیسے دوسرے قاتل چڑھتے ہیں۔ اور اب میں نہیں سمجھتا کہ سیشن جج نے بھی آرڈر دے دیا کہ ان 21 افراد بشمول وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے مقدمہ درج ہو، اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا۔ میں مبارک دیتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کے جج کو، لاہور ہائی کورٹ کے جج کو مبارک کہ ایسے ظلم اور جبر کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے آج بھی ایسے جج رکھے ہیں جنہوں نے حق کا ساتھ دیا ہے اور جن کا ضمیر زندہ ہے۔ فیصلہ دینے والے لاہور ہائی کورٹ کے جج، آپ کو بھی سلام، آپ کی ماں کو بھی سلام جس نے تجھے پیدا کیا تھا۔ اگر وہ زندہ ہیں تو سلام، اگر وفات پا گئیں تو ان کی قبر میں بھی سلام، آپ کے والد کو بھی سلام، آپ کی بیوی کو سلام، آپ کے بچوں کو سلام، آپ کے خاندان کو میرا سلام پہنچائیں کہ آپ نے ظلم اور جبر و بربریت کے ماحول میں غریبوں کا ساتھ دیا ہے، مظلوموں کا ساتھ دیا ہے۔ میری دعا ہے ہائی کورٹ کے جج، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہم تو مجبور تھے، ہم تو مظلوم تھے، ہمارے پاس اقتدار نہ تھا، آپ الٹا فیصلہ کر دیتے، تب بھی ہم نے تو آپ کا نہ گھیراؤ کرنا تھا نہ جلاؤ۔ ہم تو امن والے لوگ ہیں، آپ کے ضمیر اور آپ کے قلم نے حق لکھا۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں حضور کی شفاعت دے، اللہ کی بخشش و رحمت دے۔ آپ لوگ اللہ کے اس انعام پر
کہ 2 عدالتیں، لاہور کی عدالت عالیہ نے بھی فیصلہ آپ کے حق میں دیا اور جابروں قاتلوں کی درخواست، سرکاری درخواست کو مسترد کر دیا۔ 2 نفل شکرانے کی ہر کوئی پڑھے۔ اور ویسے بھی اب ڈیڈ لائن کو 23 گھنٹے رہ گئے ہیں، الٹیمیٹم کو 23 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ 2 عدالتوں کا اور عدالت عالیہ کا فیصلہ آ جانے کے بعد پاکستان کی کوئی اور عدالت عظمیٰ اب اس کو ریجیکٹ کر دے۔ ایڈیشنل سیشن جج جس نے پہلا فیصلہ جرأت کے ساتھ کیا، اور ہمارے وکیل منصور الرحمان آفریدی اور وکلاء کی ساری ٹیم، اور ایڈیشنل سیشن جج لاہور جس نے پہلا فیصلہ کیا، تجھے بھی سلام، تیری ماں باپ کو سلام، تیرے بیوی بچوں کو سلام، دنیا اور آخرت میں تجھے حضور کی شفاعت اور اللہ کی رحمت، اللہ ترقی اور استقامت دے۔ انہوں نے انصاف کا بول بالا کیا۔ اب اس کے بعد تیار ہو جاؤ، یہ دوسرا انعام۔ پہلا تھا اس جج کا ججمنٹ جس نے ان کو قاتل ٹھہرا دیا اور ان کو پھانسی کا حقدار بنا دیا۔ دوسرا انعام ہائی کورٹ نے سرکاری درخواست کو مسترد کر کے غریبوں، مظلوموں، شہیدوں کی مدد کر دی۔ اس لیے کہ ہر کسی کو نظر آ رہا تھا کہ دن دہاڑے 12 گھنٹے آپریشن ہوا، 13 گھنٹے، اور دن کے 11:30 سے لے کر 1:30 تک 2 گھنٹے دنیا نے دیکھا۔ پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینلز نے دکھایا گولیوں کا لگنا اور شہیدوں کا گرنا، اور وہ شہید بیٹیاں جن کے بال پکڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کے پٹکا گیا زمین پر 3 بار، جیسے دھوبی پٹکتا ہے کپڑوں پر، پٹک پٹک کر ان کے جسم کے پرخشیں اڑائے۔ پھر وہ کھڑی ہوئی، اور جب کھڑی ہوئی ان کو گولیاں مار کے شہید کر دیا۔ شہیدو، تمہارا خون انشاءاللہ رنگ لائے گا، اس کے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ اور 18 کروڑ غریبوں، جس میں کم سے کم 10 کروڑ بھوکے پیاسے ننگے بے سہارا ہیں، آپ کے حق لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب فوری طور پر پولیس FIR کو درج کرے، ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، درج کرے، اور 21 کے 21 نامزد ملزم، کیا بیٹے کیا کر رہے ہیں آپ اشارہ؟ یہ کفن پہن کے آئے ہیں، سارے لوگ کفن پہن کے آگے کھڑے ہیں۔ یہ ابھی کفن شروع ہوئے، دیکھیے 23 گھنٹے گزر لینے دو، کفنوں کا نظارہ دیکھیے گا۔ منگا لو، چونکہ جانا آنا مشکل ہے، جانا آنا مشکل ہے، جتنے کفن آ سکتے ہیں منگوانا شروع کر لو۔ باہر کے لوگ، بیٹھو نیچے بیٹھو، اٹھو نہیں، باہر کے لوگ، پھر کہہ رہا ہوں، لگ رہا ہے کہ لوگ آئے ہیں، اور آئے ہیں آج، بولو آئے، نظر آئے، لگ رہا ہے کہ سمندر بڑھ رہا ہے۔ میں سمندر نہیں چاہتا، میں اوشن چاہتا ہوں۔ آ رہے ہیں لوگ، لوگوں گھروں میں رہ کر مجھے ہر طرف سے خبر آئی ہے آپ روئے ہیں، آپ روئے ہیں، مگر مجھے اس وقت آپ کے آنسو نہیں چاہیے، خون کے قطرے چاہیے۔ آنسو تو آنکھوں سے گر گئے، گالوں سے گر گئے، ان سے انقلاب تو نہیں آئے گا۔ گھروں سے نکلو، یہ لوگ جو جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور 23 گھنٹے رہ گئے ہیں، خدا کے لیے قوم نکل آئے۔ کنٹینر ہے، کیا ہوا؟ توڑو کنٹینروں کو، پولیس گولی نہیں چلائے گی۔ میں پولیس کو کہتا ہوں، پولیس والوں
ایف سی والو، اگر میری آواز آپ تک جا رہی ہے تو سن لو، آپ بھی اسی قوم کے فرزند ہیں. ان پر گولیاں چلاؤ گے؟ اگر ان پر چلانی ہے تو آپ کو خدا کا واسطہ، میرے مصطفیٰ کا واسطہ، حسین کا واسطہ، زین العابدین کا واسطہ، سیدہ زینب اور علی اصغر کا واسطہ. یہ لٹے پٹے غریب ہیں، آنے والوں پر نہ چلانا. میرا سینہ حاضر ہے، پہلی گولی مجھ پہ چلانا. بتاؤ پولیس والوں، میرا سینہ حاضر ہے، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، چلاؤ، میں حاضر ہوں. مبارک ہو پولیس والے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہم نہیں چلائیں گے. زندہ باد اسلام آباد کی پولیس، زندہ باد. اگر چلانے کے لیے دل ہو، مجھ پر 1000 گولی چلا دینا، میرے ٹکڑے کر دینا، چھلنی کر دینا. یوں سمجھنا کہ میں نے 35 سال تک اس قوم کی رہنمائی کی کوئی خدمت نہیں کی. 35 سال تک میں نے کروڑوں غریبوں کے بچوں کو دین نہیں سکھایا، میں نے تربیت نہیں کی. یوں سمجھنا میں نے قوم کو کچھ نہیں دیا، اور سمجھنا کہ میں ظالم ہوں. مجھ پر 100 کلاشن کوفوں سے گولیاں چلا دینا، تابع سبق ملے، آئندہ کوئی شخص غریبوں کے لیے نہ اٹھے. میں تمہارے حق کی بھی جنگ لڑ رہا ہوں. مجھے علم ہے تم بھی بھوکے ہو، تمہیں یہ ان ایوانوں میں بیٹھنے والے روٹی نہیں دیتے ہوگے. مجھے علم ہے تم بھی روٹی اسی لنگر سے شاید کھاتے ہوگے. بتاؤ کھاتے ہیں یا نہیں؟ اسی لنگر سے کھاتے ہوگے. آپ کے ممکن خاندان، مائیں بہنیں بھائی بھی یہاں بیٹھے ہو، مگر میں خدا رسول کا واسطہ دیتا ہوں، جب وقت آئے، جہاں بھی کوئی تعینات ہے، ان غریبوں پر، یہ تو بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں، دکھی ہیں، ان پر گولی نہ چلانا. ان کی جگہ تنہا ساری گولیاں مجھے مار دینا. اذان ہو لینے دیں. خدا کی قسم مجھے اب جینے سے محبت نہیں رہی. اب کیا جینا ہے جس میں حضور کی امت کا غریب نہ جی سکے؟ اس معاشرے میں کیا جینا ہے؟ اللہ میرے اللہ، چلاؤ بھائی چلاؤ لائٹس. علامہ طاہر القادری کا
علامہ ڈاکٹر طاہر القادری خطاب کر رہے تھے اپنے کارکنان سے. ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے 17 دن سانحہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ دبا کر رکھی. ٹریبیونل نے شہباز شریف کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا. اس وقت وقفہ لیا گیا ہے کیونکہ اس وقت اذان ہو رہی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری اس کے بعد بھی خطاب کریں گے. تحقیقاتی ٹریبیونل نے قاتلوں کے چہروں سے پردہ اٹھا دیا ہے، یہ کہنا تھا ڈاکٹر طاہر القادری کا. اتنا بڑا فیصلہ دونوں بھائیوں کے مشورے کے بغیر نہیں ہو سکتا. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے وہ یہ گفتگو کر رہے تھے. آج لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی وزراء کی درخواست کو مسترد کیا ہے. وفاقی وزراء کی جانب سے یہ درخواست دی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں کہ ان کے خلاف جو مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، جو لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا ہے، جس پر ڈاکٹر طاہر القادری خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف اب آپ نہیں بچ سکتے. یہ موت سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں، ان پر نہ چلانا، مجھ پر چلانا. دیکھو میں نے زندگی میں جب سے آیا ہوں، جب سے چلا ہوں، ایک دن کے لیے بھی کوئی بلٹ پروف میں نے جیکٹ نہیں پہنی. سن لو، دیکھ لو میرا سینہ، کوئی بلٹ پروف جیکٹ کبھی نہیں پہنی. یہ میرا دیکھ لو سینہ، سینہ دیکھ لو، ننگا ہے. کبھی بلٹ پروف میں جیکٹ نہیں پہنتا. گولی آسانی سے گزر جائے گی، آسانی سے گزر جائے گی. صرف ان غریبوں پہ نہ چلانا، میرا سینہ چلی کر دینا. کیوں؟ جس معاشرے میں غریب کو روٹی نہ ملے، جس معاشرے میں غریب کو پینے کا پانی نہ ملے، جس معاشرے میں یتیموں کو انصاف نہ ملے، جس معاشرے میں غریبوں کو عزت کی زندگی نہ ملے، وہ بھوک سے مرے، حیوانوں سے بدتر رہے، اس معاشرے میں کیا جینا؟ مجھے جینے سے لذت اب نہیں رہی. اور لوگوں جو گھروں میں بیٹھے ہو، نہ واہ واہ کرو نہ آنسو گراؤ. آنسو گرانے سے انقلاب نہیں آئے گا. نکلو نکلو اپنے مظلوم بہن بھائیوں کے لیے. آؤ 2-4 دن کے لیے آرام چھوڑ دو. یہ بھی تو ہفتوں سے آئے بیٹھے ہیں، یہ بھی تو کسی کے پیٹ سے نکلے تھے، ان کو بھی تو کسی نے پیدا کیا تھا. پولیس والوں، ایف سی والوں، تم بھی اسی طرح کسی کے ماں باپ کے بیٹے بچے ہو. یہ بھی تمہارے بھائی بہن ہیں. گھروں سے نکلو اور اتنا آؤ کہ سمندر نہیں اوشن بن جائے. 23 گھنٹے فیصلہ کن کڑی میں رہ گئے ہیں. 23 گھنٹے فیصلہ کن کڑی میں رہ گئے ہیں. آؤ تاکہ پاکستان کو بچا لیں اور غریب کے مقدر کو بدل ڈالیں. اب جب یہ رپورٹ آئی ہے، آخری بات، تو بعض صوبائی وزراء، پنجاب کے بعد صوبائی وزراء، جوڈیشل ٹرائیبیونل کی رپورٹ آنے کے بعد عسکری حساس اداروں پہ الزامات لگا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں. مجھے ٹی وی چینلز نے ٹیلی فون کر کے بتایا اور سوال پوچھا. میں ایسے وزراء اور عسکری حساس اداروں پر تہمتیں لگانے والوں کے عمل کی مذمت کرتا ہوں اور ان کے اس گندے کردار پر لعنت بھیجتا ہوں. ان وزیروں پر میں نام نہیں لیتا، مجھے ٹی وی چینل والوں نے نام بتایا ہے، نام لے کر میں نہیں لیتا، میرا منصب نہیں. ان کے عمل پہ لعنت بھیجتا ہوں. اس لیے وہ ان اداروں پر، حساس عسکری اداروں پر ناراض ہیں کہ انہوں نے اب تک غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا. اس لیے کہ پاکستان کی افواج غیر جانبدار ہیں، حساس ادارے غیر جانبدار ہیں. وہ تمہارے مجرمانہ کردار کا ساتھ نہیں دے رہے اور نہ ادھر ساتھ دے رہے ہیں. تم چاہتے ہو کہ وہ ظلم کے ساتھی بن جائیں، تم چاہتے ہو تمہارے جبر، تشدد اور قتل کے کردار میں تمہیں تحفظ دے. وہ نہ تمہارے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں. وہ ہمیشہ غیر جانبدار تھے، غیر جانبدار ہیں، پالیٹکس میں نہیں آئے. اس لیے آپ کو تکلیف ہے. وہ قوم کے محافظ ہیں، وہ ملک کی سالمیت کے محافظ ہیں.
وہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے والے ہیں، وہ ملک میں قتل و غارت گری کے خلاف لڑ کر عوام کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پاک فوج کے اس عظیم کردار پر انہیں سلام، اور تمہارے مجرمانہ کردار اور ان پر تہمتیں لگانے پر لعنت۔ ان کا شیوا یہ ہے کہ پاک فوج ہو یا ان کے حساس ادارے، وہ ملک کی حفاظت و سالمیت کا کام کرتے ہیں، وہ سیاست میں نہیں آتے، وہ امن اور امان کی بات کرتے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے اندر پولیس بن جائیں، تم چاہتے ہو وہ تمہاری CID بن جائیں، پنجاب پولیس بن جائیں، یہ چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ ریاست بچے گی، 23 گھنٹے رہ گئے ہیں، فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا، یا تم یا ہم، فیصلہ ہوگا یا تم یا ہم، یا لٹیرے یا عوام، یا غاصب حکمران یا مظلوم عوام، یا رشوت خور کرپٹ حاکم یا حق مانگنے والے کمزور عوام۔ اللہ کی مدد ادھر ہوگی، یا قاتل یا مقتول، یا ظالم یا مظلوم، یا جابر یا مجبور، یا باطل یا حق، اور اللہ پاک حق کے ساتھ ہوگا۔ نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، نصر من اللہ و فتح قریب۔ باہر کے لوگ آتے چلو، آتے چلو، اور مارچ کو بڑھاتے چلو، آپ اپنے عزم و ہمت کو جمع کرتے چلو۔ کوئی جانے کو تیار ہے؟ نہ جانا، فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے، فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے۔ یا تخت ہوگا یا تختہ ہوگا، یا تخت یا تختہ، یا فتح یا شہادت، یا فتح یا شہادت۔ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ادھر آئے گی، یا ان کی حکومت ظلم کی حکومت رہے گی، یا انصاف کا نظام آئے گا، یا کرپشن کی حکومت ہوگی، یا عدل اور انصاف کا حقیقی جمہوریت کا نظام آئے گا، یا غریبوں جب تمہاری لوٹ مار اور خون خاری خون ریزی ہوگی، یا غریبوں کے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون آئے گا۔ انشاءاللہ غریبوں کے چولہے جلیں گے، غریبوں کے گھروں میں روشنی ہوگی، یتیم بچوں کی شادیاں ہوں گی، ان کو روٹی کپڑا مکان ملے گا، ان کو علاج انصاف روزگار ملے گا۔ یہ ملک غریب عوام کے لیے بنا تھا، غریب عوام اس ملک میں انشاءاللہ حفاظت پائیں گے، اور مجرم جیلوں میں جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جمع رہنا، پوری سیکیورٹی رکھے، اپنی پوری سیکیورٹی، بکھرنا نہیں، جم کے رہنا، ڈٹ کے رہنا، ثابت قدم رہنا، اور باہر کے لوگوں آمد کرو تاکہ قوم ساری کا اجتماع بڑھتا رہے، بڑھتا رہے، بڑھتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ علامہ طاہر القادری کا خطاب آپ نے ملاحظہ کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ 23 گھنٹے رہ گئے ہیں اور یا تو شہادت ہوگی یا پھر انقلاب آئے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ قانون بھی ہمارے جج کی فیصلہ بھی ہمارے حق میں آیا ہے، شہیدوں کا لہو رنگ لایا ہے۔ آپ بھی سلامت رہیں، جب وقت آئے آپ ظلم کو چھوڑ کر ان کے ساتھ مل جانا، پولیس والوں انقلاب میں مل جانا، اور مل کر فیصلہ کن گھڑی انشاءاللہ اسے فتح یاد کر۔ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی ساری ٹیم کا شکریہ۔ اللہ سب، یہ ایک ہی سمندر ہے، پیٹ اور پی ٹی آئی سب ایک سمندر ہے انشاءاللہ، حق کا ظلم۔ علامہ طاہر القادری کا خطاب آپ نے ملاحظہ کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اب جج کا فیصلہ آنے کے بعد قانون کے مطابق